ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بغیرتی کے ساتھ اسرائیلی پروڈکٹ پی جا رہی ہے، اور انہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بہت ہی معروف شخصیت نوٹ خان زویب اشرفی صاحب موجود ہیں یہاں پر۔ یہ دیکھیں کتنی بغیرتی کے ساتھ پی رہے ہیں، اور انہیں دیکھیں کتنی بغیرتی کے ساتھ لیس کھا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر طوفان بدتمیزی کیوں اٹھایا؟ یہی کسی کرنل جرنل کے آگے کوک، پیپسی اور اس طرح کی پروڈکٹس رکھی ہوں، یہ ہمت کریں گے اس کے سامنے سے اٹھا کر اسی طرح اعلاء کلمت الحق کرنے کی جو یہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ سورہ مائدہ کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا، لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے جہلا ہیں، جاہل لوگ ہیں، جو آدھا ادھورا مسئلہ سنتے ہیں اور اس میں اس ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں کہ سامنے والے کی عزت کو بھی نہیں دیکھتے، مسلمان کی عزت و آبرو کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور اس ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں کہ ایک مباح اور ایک مستحب کام کو لے کر اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا اس کے اندر انتہا سے بڑھ جاتے ہیں کہ حرام کام کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں ہمارے معروف نعت خان زویب اشرفی صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پیپسی کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ تو بعض انتہا پسند جو ہیں وہ آئے، انہوں نے پہلے دور سے ویڈیو بنائی، پہلے وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بغیرتی کے ساتھ اسرائیلی پروڈکٹ پی جا رہی ہے، اور انہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بہت ہی معروف شخصیت نوٹ خان زویب اشرفی صاحب موجود ہیں یہاں پر۔ یہ دیکھیں کتنی بغیرتی کے ساتھ پی رہے ہیں، اور انہیں دیکھیں کتنی بغیرتی کے ساتھ لیس کھا رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ زویب بھائی ہیں، یہ رضوان قاضی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ کولڈ ڈرنک پڑی ہوئی ہے، پیپسی، لیس میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں نے دکھا دی، لیس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، دبا کے پینا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ حج پہ سے آئے ماشاءاللہ۔ یہ ابھی جائز ہے، جائز ہے، فوکس کرنا ہے، فوکس جائز ہے کیا چیز؟ ارے پیپسی بات کر لو، وہ سب جائز ہے۔ یہودیوں کی اسرائیلی مصنوعات جائز ہے، یہاں بک رہی ہے کونے پہ، یہ کونے پہ بک رہی ہے۔ تو آپ لے رہے ہو تو وہ پی رہے ہیں۔ آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، بولے یہ جائز ہے پینا ہمارے لیے۔ آپ اسی آئے نا بتا دیجیے، بتا آئے نا، یہ پینا ہمارے لیے جائز ہے، اسرائیلی مصنوعات استعمال کرنا۔ حلال جو چیز ہے علماء کرام کو اپنے پیچھے دیکھا جائے۔ نام بتائیں علماء کرام کا، نام لے کے علماء کرام نام لینا، میں بہت سارے کرام، دو تین کا نام آپ نام لے دیں، دو تین کا نام لے دیں۔ بہت سارے لوگ یار دوست آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نام سامنے آؤ، سامنے آؤ، اب بتائیے اسرائیلی مصنوعات ہم استعمال کرتے جائز ہے ہمارے لیے؟ آپ کسی عالم کو مجھے فتویٰ دکھاؤ گے جس کو ناجائز لکھتا ہے؟ آپ ان کا فتویٰ دکھائیں۔ اس کو توڑ کے پھینکوں گا، بات کر رہے ہیں، میں اس کو توڑ کے بھی پھینکوں گا۔ آپ دیں مجھے فوکس کرنا ہے، میں فتویٰ لال کے دے دوں، فتویٰ بتا دوں گا سر، میں اسی ٹائم بولوں گا آرام میں جب آپ مجھے فتویٰ لا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جاہل کس انداز سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، یہ جی ان کی بغیرتی چیک کریں، پیپسی پی رہے ہیں، یہ جی ان کی بغیرتی چیک کریں، یہ لیز کھا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
پھر اس کے بعد زہیب اشرفی صاحب کے پاس چلے گئے اور پاس جا کر انہوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب یہاں پر ایک طرف رکھتے ہیں مسلمان کی عزت کو، اس کی حرمت کو، اور ایک طرف رکھتے ہیں یہود و نصارہ کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کو۔ تو ایک طرف جو مسلمان کی عزت اور حرمت ہے، اس کے اوپر احادیث موجود ہیں، شرعی احکامات موجود ہیں کہ مسلمان کی عصمت دری، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کی بےزتی کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، یہ سخت کبائر میں سے ہے، حرام کاموں میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ سے بھی زیادہ ایک مسلمان کی حرمت اور عزت ہے۔ تو ایک طرف تو مسلمان کی وہ عزت اور حرمت ہے کہ جو کعبۃ اللہ سے بھی زائد ہے، اور اس میں ہاتھ مارنے والا یقیناً حرام کا مرتکب ہونے والا ہے، مسلمان کی دل آزاری کا مرتکب ہونے والا ہے، کئی حرام کاموں کا مرتکب ہونے والا ہے، غیبتوں کے دروازے کھلیں گے، چغلیوں کے دروازے کھلیں گے، اور بھی کئی گناہوں کے دروازے اس جگہ کھلیں گے، جبکہ ایک طرف ہے کفار کی بنائی ہوئی پروڈکٹس، ان کا بائیکاٹ۔ تو اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ میں عوام کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یعنی شریعت مطہرہ نے کافروں کے ساتھ عقود کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کافروں میں چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھ مت ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، یا کوئی بھی باطل مذہبوں والے ہوں جو دیگر باطل معبودوں کو پوجنے والے ہیں وہ ہوں، ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ ان کو اشیاء خرد و نوش بیچنا، ان سے اشیاء خرد و نوش خریدنا، سوائے حرام چیزوں کے وہ چیزیں خریدنا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اس کے اوپر احادیث ملتی ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ملتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ملتا ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ سے یہ دنیاوی معاملات کیے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھوا کر یہودیوں سے قرض لیا ہے، اور دیگر بھی تجارتی معاملات حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کو ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ اتنا عام اور اتنا واضح مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اب آ جائیں کافروں کی معیشت کی طرف کہ اگر کافروں کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے تو اب اس کو کس انداز سے مینج کیا جائے گا۔ تو وہاں شریعت مطہرہ ترغیب کے طور پر یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو آپ معیشت کے طور پر جو ہے سپورٹ کریں۔ اگر کوئی چیز وہ مسلمان سے بھی مل رہی ہے، وہ یہودی سے بھی مل رہی ہے، عیسائی سے بھی مل رہی ہے، دیگر مذاہب باطلہ والے سے مل رہی ہے، تو آپ کو اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ وہ چیز مسلمان سے جو ہے وہ خریدیں یا مسلمان کو بیچیں، مسلمان کو نفع دیں یا مسلمان سے نفع خود لیں۔ کافروں کو حتی الامکان آپ نفع دینے سے بچیں۔ لیکن یہ ایک ترغیب والا معاملہ ہے، ایک مستحب والا معاملہ آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمان کے پاس وہ چیز ہونے کے باوجود عیسائی کی دکان سے، یہودی کی دکان سے، یا کسی بدھ مت کسی بھی کافر کی دکان سے جا کے وہ چیز خریدتا ہے، اگر وہ مرتد نہیں ہے تو اس سے جا کر، وہ کھلے کافر سے جا کر وہ چیز خریدتا ہے، تو اس کا یہ خریدنا جائز ہوگا، اس کو بیچنا جائز ہوگا، اگر وہ پروڈکٹ بھی جائز ہے تو اس انداز سے جو ہے وہ معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو بائیکاٹ ہے یہ کس اعتبار سے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جس مسلمان سے ہو سکے اور جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، وہ جو ہے کافروں کو نقصان پہنچائے اور ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے، تاکہ ان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو اور وہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور بربریت جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹیں، وہ اس سے باز آئیں۔ لیکن اس کی وجہ سے ان چیزوں کو، ان مصنوعات کو حرام قرار دے دینا اور مسلمانوں کے اوپر یہ فتویٰ لگا دینا کہ مسلمان جو ہیں یہ حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فاسق ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ کھانا حرام ہے، ان کا یہ پینا حرام ہے، ان کا یہ پہننا حرام ہے، ان کا یہ استعمال کرنا حرام ہے، تو یہ انتہائی ظلم ہے، یہ انتہا پسندی ہے، اس کو ذرا بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ یہ جو ہیں کرین پارٹی کے کچھ افراد ہیں جو کرین پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس تحریک کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک تو بغیرتی والے لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر ان کو کھانے کے وقت میں کس انداز سے ڈسٹرب کیا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور کس انداز سے اب زہیب اشرفی کو جو ہے وہ ٹرول کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اے آئی جنریٹڈ،
اور ان کے حوالے سے پوسٹنگ کی جا رہی ہے، اس انداز سے ان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے۔ بھائی ایک مستحب کام تھا جس کی وجہ سے آپ نے کئی حرام کام جو ہیں وہ اپنے سر لے لیے، اور پھر جو ہے وہ پیپسی اس کی تشہیر شاید اتنی نہیں ہوئی تھی زہیب اشرفی کے پاس رکھنے کی وجہ سے جتنی انہوں نے اب جو ہے وہ پوسٹنگ کر کر کے اس کی تشہیر کر دی ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لو، اور یہ جو ان کے تحریک کے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، میں ان سے بھی دست بستہ عرض کروں گا کہ اپنی ان جاہل عوام کو جو ہے وہ کنٹرول کریں اور اس جاہل عوام کو کچھ جو ہے وہ سکھائیں۔ اب یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے جو کسی شادی کی ہے، اور اس میں یہ علامہ صاحب جو بیٹھے ہیں، مفتی عدیل رضوی صاحب، یہ اسی تحریک کے جو ہیں وہ فعال جو ہیں وہ کارکن ہیں اور ان کے بڑے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ پیپسی کی بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور ایکوا پانی کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اب ان کو تو یا تو مسئلہ معلوم تھا کہ بھائی اس طرح چیزیں اگر رکھی ہوں تو مسلمانوں میں وہاں پر انتشار نہیں پھیلانا چاہیے، وہاں پر اس طرح کے احکامات صادر نہیں کرنے چاہیے۔ جو بچ رہا ہے تو سبحان اللہ، جو نہیں بچ رہا وہ جو ہے وہ حرام کا مرتکب نہیں ہو رہا، تو میں کیوں اس کو جو ہے وہ ذلیل کروں، کیوں میں اس پر سختی کروں؟ تو انہوں نے شاید اس وجہ سے سختی نہیں کی کیونکہ ان کو حکم معلوم تھا۔ اگر ان کو حکم معلوم تھا تو ان کو چاہیے کہ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی یہ جو تم جہالت کر رہے ہو، اس انداز سے یہ باتیں نہیں چلتی، اس انداز سے احکامات مرتب نہیں ہوتے، اور اس طرح کسی بھی چیز کو حرام اور حلال نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو پھر اتنی سختی کرنا چے معنی دارد، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اور بھائی یہود و نصارہ سے اسلحے کی اگر خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر احکامات مرتب ہو سکتے ہیں کہ جی اسرائیل کو جو ہے وہ مسلمان اسلحہ پہنچا رہے ہیں، یا ایسا جو ہے وہ مٹیریل پہنچا رہے ہیں جس سے اسلحہ بنتا ہے، بارود وغیرہ پہنچا رہے ہیں، یا ایسا لوہا پہنچا رہے ہیں جس سے اسلحہ بنایا جاتا ہے، ان کے بم وغیرہ آلات وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر شرعی احکامات آئیں گے اور اس کے اوپر حرمت کا حکم لاگو ہوگا۔ لیکن اگر وہ اشیاء خرد و نوش ہیں، وہ جو ہے نا وہ پہننے کی چیزیں ہیں، دیگر استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر حرمت کا حکم نہیں آ سکتا۔ اور اس شبے کی بنا پر کہ جی یہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، مسلمانوں کو اس سے مار دیں گے، اگر اس شبے کی بنا پر چیزوں کو حرام قرار دیا جائے پھر تو سارے کا سارا نظام معطل ہو جائے گا اور انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جی کسی مسلمان کے پاس کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی بدھ مت جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اب یہ شبہ تو ہے کہ یہ جو اس کو سیلری ملے گی، کیا پتہ یہ سیلری سے جا کر گن لے یا کوئی چاقو وغیرہ لے اور جا کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، کسی مسلمان کو گولی مار دے۔ کیا اب اس شبے کی وجہ سے آپ اس مسلمان کے پاس جا کر ویڈیو آن کر کے یہ کہیں گے اوے تم نے یہودی رکھا ہوا ہے، تم نے عیسائی رکھا ہوا ہے کام کے لیے، تو جو ہے نا تم جو ہے کتنے بڑے مجرم ہو، اگر اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو تم جو ہے وہ مسلمانوں کے قاتل کہلاؤ گے؟ تو اس طرح کے احکامات لگاؤ گے؟ ہرگز نہیں اس طرح کے احکامات لگیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شبے کی وجہ سے حرمت کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یقینی امر ہوگا تو اس کو بعد میں اس انداز سے دیکھا جائے گا، لیکن یہاں پر کوئی یقینی امر نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان پروڈکٹ سے یہی معاملات ہو رہے ہیں، جو افواہ ہے اور جو لوگوں کے اندر معروف ہے، یہ یقینی طور پر معلوم نہیں، کوئی قطعی طور پر اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور بیچ میں جب فاعل مختار کا فعل آ جائے تب بھی نرمی آ جاتی ہے۔ اس کو میں اس انداز سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ چھری کو بیچ رہا ہے اور سامنے والا چھری خرید رہا ہے۔ اب اس نے تو چھری بیچی اس لیے کہ اس سے یہ کوئی کام کرے گا، جا کے پھل کاٹے گا یا گوشت کاٹے گا یا دیگر جو ہے استعمال میں اس کو لے کر آئے گا، لیکن وہ جا کر گردن کاٹ دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ چھری بیچنے والا اپنی دکان بند کر دے، چھریاں بیچنا اس کا حرام ہو جائے گا کہ جی شبہ پایا جا رہا ہے، کیا پتہ یہ جا کر قتل کر دے؟ تو بھائی وہاں پر یہی کہا جائے گا، چونکہ درمیان میں ایک فاعل کا اور وہ بھی جو مختار ہے اس کا فعل حائل ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بندہ اس حرام کام کے اندر اس کا ممد و معاون ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ لکڑیاں بیچ رہا ہے، اب وہ بندہ لکڑیاں لے کے جا کے کسی گھر میں آگ لگا دیتا ہے، کسی بندے کو اس سے آگ لگا دیتا ہے، کیا لکڑیوں کا کاروبار کرنا حرام ہو جائے گا؟ لکڑیاں بیچنا اور خریدنا حرام ہو جائے گا؟ اس طرح کے شبوں کی وجہ سے اس طرح احکامات مرتب ہوں گے؟ تو ہرگز اس طرح احکامات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو اب پیپسی لینے کی وجہ سے، کوک لینے کی وجہ سے، اس طرح کی پروڈکٹس لینے کی وجہ سے ہم جو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ جا رہا ہی بمبوں کے اندر ہے، برودوں کے اندر ہے اور اس طرح کی چیزوں کے اندر ہے۔ یہ کہاں اس کے اوپر کوئی قطعی دلیل ہے؟ کہاں اس کے اوپر آپ کے پاس یقینی علم ہے؟ صرف اس کے اوپر افواہ رجال ہے، ایک بات مشہور ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے اسی چیز کی رعایت کرتے ہوئے شریعت مطالعہ ہمیں یہ ترغیب دے گی ضرور کہ جتنا ہو سکے آپ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور یہ جتنے بھی جو ہے وہ زہیب اشرفی صاحب کے ارد گرد جو ہے ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے گھروں کا اگر وزٹ کیا جائے
تو ان کے گھروں کے اندر یہود و نصارہ کی کتنی پروڈکٹس ایسی نکلیں گی جو ان کی گھر والیاں استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ شومیہ قسمت پاکستان کی پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جن سے جو ہے جن کو استعمال کیا جائے تو بال سر کے اوپر ایک بھی نہ رہے۔ ان کے گلوں کے اوپر انگوٹھے رکھ کے عورتیں وہ چیزیں منگواتی ہیں اور یہ بڑے چھپ کے وہ چیزیں لا کر دیتے ہیں، اور ان کا جہاں غریبوں کے اوپر زور پڑتا ہے تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو گھر کو بھی یہود و نصارہ کے پروڈکٹ سے پاک کیا ہوا ہے، اپنی بیویوں کو بھی منع کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، خود بھی ہم منع ہیں الحمدللہ، اور ہم جو ہے وہ جہاں تک ہو سکتی ہے لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، تو بھائی پہلے یہ جان لو کہ اس منع کا حکم کتنا ہے اور ہم نے سختی کتنی کرنی ہے، کس انداز سے سختی کرنی ہے۔ حرام کام کو روکنے کے لیے سختی کا معیار الگ ہوگا، مکروہ تحریمی کام کو روکنے کی سختی کا معیار الگ ہوگا، مکروہ تنزیہی جو ایک ناجائز کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ جائز کی ایک جو ہے وہ شک ہی ہے، اس کو روکنے کا انداز الگ ہوگا، ایک خلاف اولا بات سے روکنے کا انداز الگ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص اس طرح کی پروڈکٹ لے کر آ جاتا ہے تو آپ اس کو بڑے پیار سے، بڑے مہذب انداز سے سمجھائیں کہ یار دیکھیں اس پروڈکٹ کی جگہ پاکستان کی فلاں پروڈکٹ ہے یا فلاں پروڈکٹ ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں، وہ بھی معیاری ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور اس کو اختیار کرنے میں آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں میرے بھائی آپ وہ اختیار کر لیتے؟ تو اس طرح پیار سے جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات سمجھے گا بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرے گا۔ جس طرح کہ الحمدللہ یہ جو بائیکاٹ چل رہا ہے ہم بھی اس کے اندر پیش ہیں، ہم بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں، ہم نے بھی حتی المقدور جو ہے اس بائیکاٹ کو جاری رکھا ہوا ہے۔ لیکن جہاں پر بالکل ہی بندہ پھنس جائے وہاں کیا کیا جائے؟ ہم کتنی جگہ پر دعوتوں پہ جاتے ہیں، ہمارے سامنے کوکا کولا لا کے رکھ دی جاتی ہے، پیپسی لا کے رکھ دی جاتی ہے، اور پانی کے نام پہ ایکوا کی پانی کی بوتل رکھ دی جاتی ہے، دیگر اس طرح کی مصنوعات رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ استعمال نہ کریں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ جھاڑنے لگ جائیں، ان کی دل آزاریاں کرنے لگ جائیں۔ تو مجھے بتائیں یہ پروڈکٹ استعمال کرنا حرام تھا یا مسلمان کی دل آزاری کرنا حرام تھا؟ یقیناً مسلمان کی دل آزاری کرنا حرام تھا، اور یہ پروڈکٹ استعمال نہ کرنا فرض نہیں تھا، اور اس کو پروڈکٹ کو استعمال کر لیا تو کوئی حرمت کا حکم نہیں آنا تھا۔ تو بھائی کس انداز سے آپ مسلمانوں کی بےزتی کو، مسلمانوں کی دل آزاری کو روا رکھ رہے ہیں اور اس طرح کی جہالت والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں لوگ اٹھا کر اس کو مذہبی انتہا پسندی کہہ کے لبرل سیکولر جو ہیں وہ اسلام پر بھونکتے ہیں، اور مرزا جیلمی جیسے جو ہیں وہ سنیت کے اوپر بھونکتے ہیں، اور بھولے بالے سنیوں کو جو ہے وہ سنیت سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو انتہا پسندی ان کی، یہ دیکھو ان کی جہالت، یہ دیکھو کس انداز سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کے نتیجے نکلنے ہیں، اس طرح کی پھپتیاں ہمیں سننی پڑیں گی جب تک ہمارے اس طرح کے جاہل جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ لیکن یہاں پر علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو سوشل میڈیا پر آ کر یہ بیان دینا چاہیے، اور بالخصوص جو جس تحریک سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان تحریک والوں کو چاہیے، ان کے مفتیان کرام اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ویڈیو کی صورت میں بیان دیں کہ اس طرح کے معاملات کرنا اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کی جہالت سے باز آئیں۔ اور میں اپنے ناظرین کو بھی دست بستہ یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو تو سب سے پہلے شرعی رہنمائی لے لی جائے اور مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لی جائے، اور مفتیان کرام بھی وہ جو حاضر سروس جو ہے وہ فتویٰ دینے والے ہوں۔ فقط خطابت کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہو ایسے مفتی صاحب سے آپ نے فتویٰ نہیں لینا، یا کوئی بہت بڑے دارالعلوم کے محتمم ہیں ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، فتویٰ شتویٰ کوئی نہیں دیتے، بس وہ فقط جو ہے وہ محتمم ہے تو اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ مفتی لگ گیا، تو ایسے مفتی سے بھی آپ نے فتویٰ نہیں لینا۔ ان مفتیان کرام کہ جو باقاعدہ فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں، فتاویٰ دیتے ہیں، شرعی مسائل زبانی بھی بیان کرتے ہیں اور تحریر کی صورت میں بھی بیان کرتے ہیں، تو ایسے مفتیان کرام سے پوچھ کے شرعی حکم کی معلومات کر کے، اور پھر آپ پر تبلیغ کا کون سا درجہ جو ہے وہ شریعت نے لازم کیا ہے اس درجے کی اویئرنس لے کے پھر آپ شرعی حکم بیان کریں تو آپ اچھے بھی لگیں گے، اور وہ اسلام کا کام بھی ہوگا، سنیت کا کام بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور ان تمام محرمات سے بھی آپ بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔